الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ اخاہ، تو ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوک، فرمایا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، پس تو غمگین نہ ہو ان باتوں کے ساتھ جو وہ کرتے تھے، فلما جہزہم بجہازہم، پس جب تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایۃ فی رحل اخی، رکھ دیا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر آواز دی ایک بلانے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، یقیناً تم تو چوری کرنے والے ہو، قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور متوجہ ہوئے ان پر، ماذا تفقدون، کیا تم گم پاتے ہو، قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ، ولمن جاء به حمل بعیر، اور اس شخص کے لیے جو لائے گا اس کو ایک اونٹ کا غلہ ملے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، قالوا تاللہ، انہوں نے کہا قسم اللہ تعالیٰ کی، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، یقیناً تم جانتے ہو ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں، وما کننا سارقین، اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں، قالوا، تو انہوں نے کہا فما جزاؤہ، پس کیا بدلہ ہوگا اس کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو، قالوا، انہوں نے کہا جزاؤہ، بدلہ اس کا، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، بس وہی اس کا بدلہ ہوگا، کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، فبدأ بأوعیتہم، پس ابتدا کی ان کے سامان کے ساتھ، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، ثم استخرجہا، پھر نکال دیا اس کو، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے، کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یہ تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ نہ پکڑ سکتا تھا اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر بھی علیم ہے، قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو فقد سرق اخ لہ من قبل، یقیناً چوری کی ہے اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے، فاسرھا یوسف فی نفسہ، پس چھپا لیا اس بات کو بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں، ولم یبدھا لہم، اور ظاہر نہ کیا ان کے لیے، قال انتم شر مکانا، دل ہی دل میں کہنے لگے تم بہت برے ہو مرتبے کے حساب سے، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، قالوا، پھر انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ ہے بوڑھا ضعیف، فخذ احدنا مکانا،
بس پکڑ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے تو بہت احسان کرنے والوں میں سے ہے۔ قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا پناہ اللہ کی، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑیں سوائے اس کے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، انا اذا لظالمون، یقیناً ہم اس وقت بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ یوسف کا 9واں رکوع آیت نمبر 69 سے لے کر 79 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے واقعات میں خوبصورت ترین واقعہ جو عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرپور ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ اس سے قبل ہم یہ پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ جب بارشیں بند ہوئیں اور کانت پڑا تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے تو پہلے 7 سالوں میں جب خوب بارشیں ہوئی تھیں تو خوب غلہ اکٹھا کیا تھا۔ جب کانت پڑا اور غلے کا فقدان ہوا تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے سستے داموں غلہ فروخت کرنا شروع فرمایا۔ چنانچہ ارد گرد کے علاقوں میں یہ بات اور خبر مشہور ہوئی کہ مصر کا جو وزیر خوراک ہے، ایک تو بڑا اچھا بادشاہ ہے، بڑا منصف مزاج ہے، دوسرا اس کے پاس غلہ بڑی وافر مقدار میں موجود ہے اور بڑے سستے داموں عوام کی خدمت کے جذبے کے ساتھ وہ غلہ عطا کرتا ہے۔ تو ادھر ادھر سے لوگ یوسف علیہ السلام کے دربار میں آنے لگے غلہ خریدنے کے لیے۔ پھر کات کے اثر سے یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ بھی متاثر ہوا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے بھی مصر کے بادشاہ کا چرچا سنا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ مصر آئے اور غلہ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، ان کی خوب آؤ بھگت بھی کی، کھانا شانہ بھی صحیح کھلایا، مہمان نوازی کی، گھر کے حال حوال بھی پوچھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کو ہم ساتھ نہیں لائے کیونکہ والد صاحب بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں اور وہ ان کے پاس رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آنا، چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک والدہ سے تھے اور باقی دوسری والدہ سے تھے۔ باپ سے تو سارے ہی بھائی تھے باپ کے نسبت سے، لیکن ماں کی نسبت سے وہی سگا تھا جو گھر رہ گیا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کو زیادہ اسی کی ملنے کی چاہت بھی تھی۔ ارشاد فرمایا اگلی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا، اگر نہ لائے تو پھر غلہ نہیں ملے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے جو پیسے وغیرہ دیے تھے وہ بھی حکم دیا کہ ان کی بوریوں میں ہی ڈال دو تاکہ گھر جا کے دیکھیں گے جلدی واپس آئیں گے۔ والد صاحب سے انہوں نے اجازت مانگی، چنانچہ انہوں نے پہلے تو اعتبار نہ کیا کہ پہلے یوسف کو گم کر کے آئے ہو، اب بنیامین کو لے کے جانا چاہتے ہو، لیکن جب انہوں نے پکے اللہ کے وعدے دیے اور قسمیں دیے تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیج دیا، اور بھیجتے وقت 2 نصیحتیں کی تھیں۔ پہلی نصیحت ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ دوسری نصیحت
کہ میں جو کچھ تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں اس پر یقین نہیں رکھنا. یقین کس پر رکھنا ہے؟ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. خیر اب دوسرا چکر لگا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا. اب دوبارہ جب گئے، پچھلے سبق کی آخری آیت پہ ذرا نگاہ رکھیں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، ویسے ہی داخل ہوئے جیسے والد صاحب نے کہا تھا. باقی ان کی تدبیر جو تھی وہ تو انہوں نے کہہ دی، لیکن وہ اللہ کی تقدیر کو روک تو نہیں سکتی تھی نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے فیصلے سے تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی، تدبیر تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو بتائی، کیونکہ وہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، صاحب علم تھے نا، جو ہم نے ان کو سکھایا وہ صاحب علم تھے. انہوں نے اپنے علم پہ کی بنا پر تدبیر بتائی، باقی ساتھ یہ بھی بتایا کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے بعد یہ آج کا ہمارا سبق. اب بھائی دوبارہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، دربار میں پہنچے. اب بنیامین بھی ساتھ ہے. اب بنیامین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، جو ماں اور باپ دونوں سے سگا میرا بھائی ہے. باقی بھائیوں کو ویسے خبر کوئی نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچانا ہوا ہے کہ بھائی آ گئے میرے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے سفر کر کے آئے تھے، آرام بھی کرنا تھا، رات بھی رہنا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ترتیب یہ بنائی، کہا کہ 2 کی جوڑیاں بنا کے سلا دو ان کو. اب وہ 10 بھائی تھے، بنیامین 11واں تھا. جب 2 کی جوڑیاں بنی، پیچھے رہ گیا بنیامین. حضرت نے فرمایا اس کو میرے ساتھ بھیج دو، اس کی جوڑی میرے ساتھ بنا دو. اس طرح آپ نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ الگ کمرے میں بلا لیا. سنیے ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے فیصلوں پہ حیران ہوئیے کہ اللہ کتنی طاقت والی ذات ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُف، اور جب داخل ہوئے وہ بھائی یوسف علیہ السلام پر دوسری بار، آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے بھائی کو. ابھی میں نے عرض کیا نا کس طرح ترتیب بنائی اور بنیامین کو اپنے پاس کر لیا، اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا. اور تنہائی میں جب گفتگو ہوئی، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ کہنے لگا جی باپ کا نام تو یعقوب ہے علیہ السلام. جب بھی نبی کا نام ہے علیہ السلام ضرور کہا کریں علیہ السلام. ہمارے باپ کا نام تو یعقوب ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اب پورے ہو چکے ہیں. یہ 10 میرے بھائی ہیں، اور یہ جو 10 میرے بھائی ہیں یہ باپ یعقوب سے تو میرے سکے ہیں، لیکن ماں ان کی الگ ہے. اور میری ماں کا ایک بھائی تھا، وہ بچپن میں کہیں جنگل میں گیا تو گم ہو گیا. وہ میرا بھائی ہم سے جدا ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. اور میرے بابا میرے اس بھائی کی جدائی میں اکثر روتے رہتے ہیں. اتنے روئے کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی. یہ گھر کے حالات ہیں، کھانے پینے میں بھی بڑی مشکلات ہیں، اللہ اناج بھی کوئی نہیں ہے، تبھی تو دوسری بار ہم جلدی مصر آئے ہیں. سارے قصہ جب سنا چکے بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال انی انا اخوک، میں تیرا وہ بھائی ہوں جو جنگل میں گم ہو گیا تھا. سبحان اللہ. 1 منٹ کے لیے سوچیں اس وقت حضرت بنیامین کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ عزیز مصر میرا وہ بھائی ہے جس کی جدائی میں میں پریشان ہوں. قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. بنیامین نے کہا، ساتھ ساتھ تھوڑی تشریح ہوتی جائے نا، بنیامین نے کہا میرے بھائی
تو غائب ہو گیا نا، بچپن سے ہی الگ ہو گیا، اور یہ دوسرے بھائی مجھے کبھی کبھی تانے بھی دیتے ہیں، جھڑکیاں بھی دیتے ہیں، چونکہ تیری جگہ پہ بابا میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس لیے اب اس طرح مجھے گھر سے تو نہ نکال سکے، لیکن جھڑکتے رہتے ہیں، مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے ستاتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا فلا تبتئس بما کانوا یعملون، غم نہ کر ان باتوں کے ساتھ جو وہ کرتے تھے۔ اب غم کے دن ختم ہونے والے ہیں، دکھ کے بادل چھٹنے والے ہیں، اب سکھ کے دن آنے والے ہیں۔ وہ جو ہوا سو ہوا، اب ان باتوں پہ غم نہ کر میرے بھائی، اب اللہ کی رحمت کے در کھلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی یہ چاہتے ہیں میرا بھائی میرے پاس رہ جائے۔ اب بنیامین کی بھی خواہش ہے اپنے بھائی یوسف کے پاس ہی رہوں، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ باقیوں کو بتاؤ۔ اب کوئی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ بھی نہ چلے اور بنیامین بھی ادھر رہ جائے۔ وہ جو ترتیب بنی اللہ نے آگے چل کے بتایا، ترتیب بھی میں نے ہی سکھائی تھی۔ شاید کوئی یوسف علیہ السلام کے بارے میں برا جملہ نہ بول دے بے ایمان کہ یہ کیا ہوا جی، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا نا، جو کچھ یوسف نے آج تک کیا تھا وہ بھی میرے امر سے کیا، اب جو کرنے والا ہے وہ بھی میرے امر سے کرنے والا ہے۔ پیغمبر تو ہوتے ہی وہ ہے نا جو اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب دوبارہ ان کی بوریاں تیار کی، غلے کے ساتھ ان کے برتن جب بھرے، ان کے سامان کو جب یوسف علیہ السلام نے تیار کیا، جعل السقایا، ایک پیالہ تھا جس سے پانی بھی پیتے تھے اور شاید اس سے گندم بھی ناپ کر دیا کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں بڑا قیمتی پیالہ تھا، بادشاہ کا جو پیالہ تھا، یوسف علیہ السلام کا جو پیالہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی بوری کے اندر وہ پیالہ ڈال دیا، خود ڈالا یا اپنے کسی بندے سے، کسی خادم سے کہا یہ پیالہ اس بوری میں ڈال دو۔ اب وہ خدام جو غلہ دینے والے تھے، بوریاں بند کرنے والے تھے، ان کو تو پتہ نہ چلا کیونکہ بیچ میں یہ پیالہ رکھ دیا اور بوری انہوں نے تو بند کر دی، اوپر سے سیدھی تیار ہو گیا جی، جاؤ جی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا، توجہ کرنا۔ فرمایا جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کی بوری اور سامان میں وہ پیالہ ڈلوا دیا اور رکھوا دیا۔ قافلہ جب روانہ ہوا، ان میں بنیامین کی بوری ہوئی تھی جس میں وہ پیالہ تھا۔ اب وہ جو غلہ دینے والے تھے انہوں نے دیکھا وہ پیالہ کدھر گیا، انہوں نے کہا بندہ اور تو آیا کوئی نہیں ہے، یہ جو قافلے والے جا رہے ہیں نا انہوں نے چوری کیا ہوگا۔ ثم اذن مؤذن، انہیں یوسف علیہ السلام کے خدام میں سے ایک بلانے والے نے بلایا، مؤذن بلانے والا، مؤذن کو بھی مؤذن اس لیے کہتے ہیں نا نماز کے لیے بلانے والا۔ ثم اذن مؤذن، بلانے والے نے بلایا اور کہا ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، ہم تو سمجھے تھے تم غلہ لینے آئے ہو، تم تو کوئی بڑے چور نکلے ہو، بادشاہ کا پیالہ بھی لے کر چلے گئے ہو، تم تو کیا نکلے ہو، چور نکلے ہو۔ انکم لسارقون، جزاک اللہ، تم تو کیا نکلے ہو جی، چور نکلے ہو، وہ بادشاہ کا پیالہ بھی تم نے ظالموں نے چرا لیا۔ اچھا یہاں پہ ذرا مؤذن کا لفظ آیا تو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کر دوں۔ مؤذن ویسے تو بلانے والے کو کہتے ہیں، لیکن جو اذان دیتا ہے نا مؤذن، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے مجمع زیادہ ہو نا تو کوئی بندہ اونچے قد والا ہو، لمبی گردن والا ہو، دور سے نمایاں نظر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن اذان دینے والے پورے مجمع میں یوں نمایاں نظر آئیں گے۔ اس لیے
مؤذن تو ایک ہی ہے ہو سکتا ہے، اب سارے تو نہیں ہو سکتے، باقیوں کو چاہیے مؤذن جو کلمات کہے نا وہ ساتھ ساتھ دہراتے جائیں، اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ خیر، انہوں نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، اوے قافلے والو چوری کر کے جا رہے ہو۔ قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائی مڑے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے ماذا تفقدون، وہ کیا چیز تمہاری گم ہو گئی جس کا الزام ہم پر لگا رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا نفقد سوال ملک، وہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، اوپر سکایا پانی پینے کا پیالہ، یہاں پر پیمانہ، معلوم ہوا پانی بھی اس سے پیا جاتا تھا اور جناب اس سے گندم وغیرہ بھی ناپتے ہوں گے، جیسے ہمارے ہاں کندھے پہ اگر چادر ہو نا تو سردی لگے تو بندہ لپیٹ لیتا ہے، پگڑی کا دل کرے تو باندھ لیتا ہے، سونا ہو تو بچھا کر بندہ سو بھی جاتا ہے، سارے کاموں سے چلتے رہتے ہیں، وہاں پیالہ بھی ایسا ہی تھا۔ خیر، کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، پیمانہ گم ہو گیا، اور سنو اگر تم عزت کے ساتھ خود ہی دے دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، الٹا غلہ بھی دیں گے، ایک اونٹ کا بوجھ اور غلہ بھی دیں گے، واپس کر دو۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو بھی وہ پیالہ واپس کرے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ بھی دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں ذمہ دار ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، غلہ بھی تمہیں ملے گا۔ قالوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تمہیں معلوم ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں کوئی فساد کرنے تو نہیں آئے تھے، وما کننا سارقین، ہم کوئی چوری کرنے والے بھی نہیں، ہم تو نبی کے بیٹے ہیں، بڑے اچھے خاندان سے ہیں، چوری موری ہم نے کبھی نہیں کی، ہم چوری کرنے والے۔ یہ بات انہوں نے کہی تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم چوری کرنے والے، ان کو کیسے پتہ تھا؟ مفسرین نے یہاں پہ نقطہ لکھا، وہ جو پچھلی دفعہ یوسف علیہ السلام نے پیسے ڈلوا دیے تھے نا بوری میں، اب جب یہ واپس آئے ہیں تو بتایا کہ یہ ہمارے پیسے جو پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو دیے تھے وہ غلطی سے آ گئے، اپنے پیسے واپس لے لو۔ بھائی ہم چوری کرنے والے ہوتے تو وہ جو پیسے پچھلی دفعہ ہمارے گھر چلے گئے تھے وہ تو واپس نہ کرتے نا، تمہیں تو پتہ ہے، ہم تو الٹا وہ بھی واپس کر کے جا رہے ہیں، تو تمہیں پتہ ہے ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی۔ ان کا اچھا پتہ لگ جائے گا، تلاشی لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا، اگر نکل آئے، اگر ہمارا وہ سامان برآمد ہو گیا تب کیا سزا ہونی چاہیے خود ہی بتاؤ۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنا، مصر کا قانون الگ تھا، کنعان کا قانون الگ تھا، جہاں پہ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے نا، یہاں کے بادشاہ کا الگ قانون تھا چور کو سزا دینے کا، اور جہاں سے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، وہاں قانون الگ تھا۔ اب یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ پہلے سزا کا تعین انہی سے کروا لو۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ خود اپنے منہ بول دے کہ کون سی سزا ہونی چاہیے۔ فرمایا بتاؤ اگر وہ پیالہ برآمد ہو گیا تو کون سی سزا تمہیں دی جائے؟ انہوں نے کہا سزا یہ دی جائے جو ہم دیتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ کہا بس اے گل زبردست، آخی نے سانوں میں یہی چاہیے کہ اس کو گرفتار کریے۔ اب یہ باتیں ان سے کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ دیکھو نا اتفاقی باتیں تو نہیں ہے نا، یہ ایک اللہ کا نظام ہے، ایسے نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے ان سے۔ اچھا جی، قالوا فما جزاؤہ، انہوں نے کہا جزا کیا ہوگی، سزا کیا ہوگی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے، اگر تمہارے سامان سے وہ ہمارا پیالہ برآمد ہو گیا تو بتاؤ سزا کیا ہونی چاہیے۔ قالوا جزاؤہ، انہوں نے کہا سزا اس کی یہ ہوگی، من وجد فی رحلہ، جس کے سامان سے برآمد ہوا، فہوا، وہ بندہ جس کے سامان سے نکلا وہی بدلہ ہوگا اس کا، یعنی اسی بندے کو تم گرفتار کر لو، یہی سزا ہوگی۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو یعنی چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔
جو چوری کرتا ہے سال کے لیے گرفتار کر لیتے ہیں۔ آپ تلاشی لیں، اگر ہم میں سے کسی کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے آپ سال کے لیے گرفتار کر لیں، ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں چوروں کو۔ تلاشی لو جی۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں یہ رہے، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ معلوم ہوا ملت ابراہیمی میں چور کی سزا گرفتاری تھی، اور ہماری شریعت میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹا جائے۔ تو ہم جو ملت ابراہیمی پر ہیں، ہر جزئی میں نہیں کہ ہر مسئلے میں بالکل وہی حکم ہو جو ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، ہر جزئی میں نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل شریعت والے تھے۔ ہاں بعض احکامات میں ملت ابراہیمی کی اتباع کی، جیسے حج کے بعض ارکان میں، جیسے قربانی میں، یعنی بعض احکامات میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کی، ورنہ ایک ایک جزئی میں نہیں۔ ہر شریعت کی اپنی جزیات ہوتی ہیں، جیسے وہاں چور کی سزا گرفتاری تھی، یہاں ہمارے ہاں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ وہ واقعہ بھی ذہن میں ہوگا آپ کے، ایک فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تھی، حضرت اسامہ سفارشی بن کے آئے تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، نبی پاک ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف انصاف ہوتا ہے، قانون قانون ہوتا ہے۔ خیر، انہوں نے کہا جی اس کو گرفتار کر لیا جائے جی اگر سامان برآمد ہو گیا۔ یہاں پہ ذہن میں ایک سوال جاتا ہے جو میں نے اشارتاً پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ اب ظاہر بات ہے جب تلاشی ہوگی بن یمین کے سامان سے نکلے گا تو جتنی پبلک وہاں ہوں گی وہ تو سمجھے گی نا کہ یہ چور ہے بن یمین کو، تو یہ بظاہر تو ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے آگے بتایا کہ یہ میرے حکم سے ہوا، چونکہ ابھی وہ پردہ بھی رکھنا تھا اور بن یمین کو اپنے پاس بھی رکھنا تھا۔ دوسری بات یہ تھی جو مصر کا قانون تھا، یہاں پر تو چور کو کوڑے مارے جاتے تھے، الٹا اس سے تاوان لیا جاتا تھا، دوہری قیمت لی جاتی تھی۔ اب بن یمین کو کوڑوں سے بھی بچانا تھا کیونکہ اس نے چوری تو کی نہیں ہے، کوڑے بھی نہ لگیں اور الٹا تاوان بھی نہ دینا پڑے، صرف مقصد یہ تھا کہ اس کو یہاں رکھا جائے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہہ دیا ہمارے یہاں چور کو گرفتار کیا جاتا ہے، تم گرفتار کر لو، تم کیا کر لو جی؟ ایک بات پیچھے رہ گئی، وہ یہ کہ جب قافلے والوں نے آواز دے کر کہا کہ تم چور ہو، ایت والعیر انکم لسارقون، یہ بات بھی ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ چور تو نہیں تھے نا، انہوں نے چوری تو نہیں کی۔ یہ چور کیوں کہا گیا؟ یہ چور، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ساتھ ساتھ بولے نا تاکہ پتہ چلے۔ آپ تو اس طرح پریشان ہو گئے شاید آپ کے ذمہ کے پیسے پڑنے والے ہیں۔ یہ مصر کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو کہا کہ تم چور ہو، ایت والعیر انکم چور ہو، بھائی تم نے بادشاہ کا پیمانہ چھپایا، حالانکہ چھپایا تو نہیں تھا، وہ تو خود یوسف علیہ السلام نے رکھوایا تھا۔ تو ان کو چور کہنا، ایک آدمی نہ ہو چور اس کو چور کہنا، یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب، یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ تو ان لوگوں نے کہا تھا نا، کالو، انہوں نے کہا جو وہاں سامان پیک کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چور ہے۔ رکھوایا تو یوسف علیہ السلام نے تھا، ان کو تھوڑا ہی بتایا تھا کہ میں نے رکھ دیا اندر، انہوں نے اپنے حساب سے دیکھا کہ وہ پیمانہ گم ہو گیا ہے تو یہی لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ پھر یہی چور ہوں گے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا چور۔ یوسف علیہ السلام نے چور نہیں کہا۔ اچھا، اور اگر یوسف علیہ السلام نے کہا بھی ہو، دوسرا جواب، تو چلو آج پیمانہ تو چوری نہیں کیا تھا، کل یوسف کو تو چوری کیا تھا نا باپ سے، کل یوسف علیہ السلام کو تو چوری کر کے کنویں میں پھینکا تھا نا، یہ والا نہ صحیح وہ والا صحیح، ہیں تو صحیح نا، کچھ گڑبڑ تو کی ہے نا۔ اس کو ہمارے عربی میں توریہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہنے والا کہ کوئی اور مطلب ہو، سننے والا اس کا کوئی اور مطلب سمجھے۔ اس کی بڑی مزیدار مثال ہے ہجرت والی رات، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بے ایمان نے دیکھ لیا اور پوچھا ابو بکر تیرے ساتھ بندہ دوسرا کون ہے؟ تیرے ساتھ دوسرا بندہ کون ہے؟ اب ابو بکر اگر کہتے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں تو وہ ظالم تلواریں لے کے نبی پاک کے لیے کھڑے تھے، انہوں نے ٹوٹ پڑنا تھا۔ اب سچ بتاتے ہیں تو نبی پاک کی جان جاتی ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں تو صداقت جاتی ہے۔
صدیق ہے نا، ابو بکر صدیق، تو ابو بکر نے ایسا فٹ جواب دیا، نبوت کو بھی بچایا، صداقت کو بھی بچایا۔ وہ پوچھتے ہیں ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میرے ساتھ ایک بندہ ہے، میں اس سے راہ پوچھ رہا ہوں اور یہ مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا بھائی کہیں سفر پہ جانا ہوگا، قافلے چلتے تھے، جنگل میں راستہ پوچھتے تھے لوگوں سے، شاید کسی سے کوئی راہ پوچھ رہا ہے۔ ابو بکر کا مطلب یہ تھا مجھے جنت کا راہ دکھانے والا راہ سمجھا رہا ہے۔ کہنے والے کا کوئی اور مطلب، سمجھنے والا کوئی اور مطلب سمجھے۔ یہ حکمت والے لوگ ایسے باتیں کیا کرتے، باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ آپ بھی کہیں گے بات لمبی ہو گئی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ اچھا، اب 2 سال کا کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہوتا، دوستوں کے دوست تھے نبی پاک کے اور رشتے میں چچا بھی تھے۔ اب دیکھنے والوں کو اتنا خاص فرق پتہ نہ چلتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں زیادہ ہیں یا امیر حمزہ زیادہ ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا امیر حمزہ سے، بھئی آپ بڑے ہیں یا نبی پاک بڑے ہیں؟ بڑا کون ہے تم دونوں میں؟ حضرت امیر حمزہ کا جواب سننا، فرمان لگے ہوا اکبر منی واسن منہ، بڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ویسے عمر میری 2 سال زیادہ ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ بڑے کون ہیں؟ بڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ویسے عمر میری اسن منہ، عمر میری زیادہ ہے ان سے۔ کیا خوبصورت جواب دیا۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں امتی ہوں، بڑے تو وہی ہیں نا، بس میری عمر زیادہ ہے۔ خیر اچھا جی، انہوں نے کہا جی گرفتار کر لینا اگر سامان برآمد ہوئے، لو بھائی تلاشی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا تلاشی لو، پہلے اس کا سامان کھولو، اس کا کھولو، اس کا کھولو۔ بنیامین کا آخر میں کھلوایا تاکہ ان کو شک ہی نہ پڑے کہ آتے ہی جناب سیدھا اس بوری پہ ہاتھ رکھا ہے، کہیں خود تو نہیں رکھوایا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، پس ابتدا کی ان دوسرے بھائیوں کے سامان کے ساتھ، یعنی تلاشی کی ابتدا، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کو کھنگالا اور تلاش کیا۔ ثم استخرجها، پھر نکلوا لیا اس پیالے کو، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی یعنی بنیامین کے سامان سے۔ اللہ فرماتے سنو دنیا والو، کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر پہ کوئی اعتراض نہ کرے، نہ دل میں خیال بھی لائے، یہ رب کا فیصلہ تھا۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ اچھا یہاں پہ ایک لفظ ہے جی کذالک، اسی طرح، کیا مطلب؟ جس طرح ہم نے پہلے کہا نا ان سے پوچھو کیا سزا دینی چاہیے، اور انہوں نے جواب میں کہا وہ ہمارے والی سزا دینی چاہیے، گرفتاری والی۔ جیسے ہم نے یہ پوچھوایا اور ہم نے جواب ان سے وہ دلوایا، ایسے ہی ہم نے یہ تدبیر بھی یوسف کو سکھا دی۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کیونکہ اپنے بھائی کو اس بادشاہ یعنی مصر کے بادشاہ کے دین یعنی اس کے قانون کے تحت تو یوسف علیہ السلام نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ چاہت کس کی پوری ہوتی ہے بولو؟ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر اور بھی علم والا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کے بندہ بڑا عالم نہ سمجھے کہ شاید میں بڑا عالم ہوں، نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر بھی علم والا اور بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اچھا اب جناب بظاہر چوری ثابت ہو گئے بنیامین سے، یوں ہی نکلا نا، اب بھائیوں نے کیا کہا؟ اللہ، قالو، انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے، اس کا ایک اور بھائی تھا یوسف، وہ بھی چور تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا پتہ کہ کس کے سامنے ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ غیب جاننے والا تو میرا رب ہے نا جی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یوسف کے سامنے
کہ اس کا ایک اور بھائی تھا نا جو گم ہوا، وہ بھی چوریاں کرتا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے اس سے پہلے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں، بعض نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام خالہ کے ہاں گئے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح پروگرام بنایا جیسے اب یوسف علیہ السلام نے بنایا نا اپنے بھائی کو روکنے کا، ایک چیز ذمہ ڈال دو اور پھر اس کے جرم میں سال گرفتار کر لو، تو انہوں نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس روکنے کے لیے یہ بہانہ بنایا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے نہیں، ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا، ایسا واقعہ ہوا کوئی نہیں تھا، انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی واقعی یہ دونوں بھائی اپنی صفائی کے لیے کہ ہم جو 10 بھائی ہیں ہم تو چوری شوری نہیں کرتے، اصل میں یہ اور اس کا ایک دوسرا بھائی تھا یہ چوری کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اب ہاں یہ میں وہی اسی کی اشارہ کر رہا ہوں نا کہ خالہ نے اس طرح کیا تھا، مطلب اپنے پاس روکنے کے لیے۔ تو اب جب یہ بات ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں، بندہ بیٹھا ہو تخت پہ، اقتدار بھی اپنے پاس ہو، اختیار بھی ہو، بھائیوں نے کل کنویں میں پھینکا ہو اور آج چور کہہ رہے ہو، بتاؤ بندے کو کتنا غصہ آتا ہے۔ لیکن پیغمبر کے صبر کے کیا کہنے ہیں، ابھی اللہ نے صبر کے اور امتحان لینے تھے پیغمبر کے، اور ہر امتحان میں پاس کرنا تھا پیغمبر کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو بھی پی گئے اور کچھ جواب ان کو نہ دیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بس یوسف علیہ السلام نے چھپا لیا اس بات کو بھی اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کو کوئی جواب نہ دیا، کوئی نہ کہا بھئی یہ تھا چور، یا چپ کر گئے۔ قَالَ، دل ہی دل میں کہا، انتم شر مکانا، تم درجے میں بڑے برے ہو، گڑبڑ خود کی ہے اور الزام یوسف پہ لگا رہے ہو، بڑے ظالم ہو بھائی۔ خیر، واللہ اعلم بما تصفون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اب جناب بنیامین کو پکڑو اور سال کے لیے گرفتار، تم جاؤ بھائی، تم جاؤ، یہ تو ادھر ہی رہے گا۔ اب انہیں وہ قسمیں یاد آئیں جو باپ کے سامنے اٹھائی تھیں کہ بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، اور کچھ ہوا تو ہم بھی نہیں آئیں گے، ورنہ ہم آئے تو بنیامین بھی ساتھ آئے گا۔ اب وہ جو قسمیں کھائی تھیں اب وہ یاد آئیں۔ کل یوسف کو گم کر کے گئے تھے، آج بنیامین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ اب شرمندہ بھی ہیں والد صاحب کے سامنے، اب لگے منتیں کرنے، ترلے کرنے یوسف علیہ السلام کے کہ مہربانی کرو چھوڑ دو بنیامین کو، حالانکہ پہلے خود ہی کہا تھا کہ جس سے سامان برآمد ہو پکڑ لینا اس کو۔ اب کہنے کہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اس کو ہم نے گھر ضرور لے کر جا رہے ہیں، قسمیں کھا کے آئے تھے والد صاحب کے سامنے۔ یوسف علیہ السلام کا نہیں، سامان اس سے برآمد ہوا ہے، پکڑ کسی اور کو لیں، پاکستان تھوڑا ہی ہے، سمجھ آئی؟ قصور کسی اور دا، قصور نانی دا تے چٹی دو طرح تھے۔ اندھے کی نگری میں ایک بندے کو سزائے موت ہو گئی، کہنے لگے جو پھندا تھا نا جی بھٹ صاحب، وہ پھندا ذرا کھلا تھا، جس کو سزائے موت ہوئی، گردن ذرا چھوٹی تھی، وہ کسا نہیں جاتا تھا صحیح ٹائٹ کر کے، اوپر اس کو لٹکاتے تو پھڑک کر کے نیچے گر جاتا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پھندا فٹ نہیں آ رہا گلے سے، وہ کہتے رہن دو نا، کہ موٹی گردن والے نے دے دو، جس دے گلے فٹ ہونا اسے نوں پھانسی دے دو تاکہ انصاف ہو جائے، ایک بندے نے سزائے موت ہو جائے۔ اندھوں کی نگری میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اندھوں کی نگری نہیں ہے کہ پکڑا یہ جائے اور گرفتار کسی اور کو کر لیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، بیٹا قصور کرتا ہے، پولیس والے باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں، کئی دفعہ اس کے بھائی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، کئی دفعہ بیٹے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں باپ کی جگہ پہ۔ حالانکہ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا نا، میں اگر جرم کروں تو اس میں سزا میرے بھائی کو دی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سزا تو مجھے ہی ملنی چاہیے۔ برکت قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت۔ اب یہ دیکھنا، جس کو کل لاچار سمجھ کے کنویں میں پھینکا، آج اس کو بادشاہ سلامت بھی کہہ رہے ہیں، اس کے منت ترلے بھی کر رہے ہیں۔ یا ایھا العزیز
عزیز، اے بادشاہ سلامت، ان لہو ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ضعیف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں بن یمین ان کا ہاتھ پکڑ کے والد صاحب کو گھماتے تھے، اس لیے اس کی گھر میں بڑی ضرورت ہے۔ فخذ احدنا مکانا، تو پکڑ لے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں، بڑا بھلے مانس بندہ ہے، پہلے بھی ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، ایک نیکی اور ہی کر ساڑھے نال، ایک اور بھی کر دے، ہم میں سے کسی کو پکڑ لے، ہمارے اس کو چھوڑ دے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ امتحان دے رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں استاد جی دعا کرو، جڑا سپریڈینٹ ہے نا آگے بڑی سخت قسم کا لفظ بولتے ہیں، بڑا بے غیرت انسان ہے، وہ پورا وہ نہیں بولتا انہوں نے کیا کہا تھا، بہت ظالم ہے جی، کیا ظلم کیا ہے، کہ نقل نہیں مارن دینا، نقل ہے بڑا ظالم ہے جی، نقل نہیں مارنا، ظالم وہ ہے یا ظالم ہم ہے؟ انہوں نے کہا جی انا نراک من المحسنین، بڑا چنگا بندہ ہے، چھوڑ دے اس نے، بڑا چنگا بندہ ہے اس نے چھوڑ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کسی مجرم کے ساتھ نیکی کرنا اسی طرح جرم ہے جس طرح بے گناہ کو سزا دینا جرم ہے۔ جیسے بے گناہ کو سزا دینا جرم ہے نا، سزا یافتہ کو رحم کر کے چھوڑ دینا یہ بھی جرم ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں نرمی نہ کرنا، جو فیصلہ رب نے کیا ہے اس کو نافذ کر کے چھوڑنا۔ حضرت نے فرمایا اس میں نیکی میری اپنی جگہ پہ، اس کو چھوڑنے والی بات نہیں، تم جاؤ یہ ادھر ہی رہے گا۔ قال معاذ اللہ، حضرت نے فرمایا نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہمارا سامان اس سے برآمد ہوا ہم کسی اور کو پکڑ لے، نہ بابا ایسے نہیں ہوگا، اگر ہم یوں کریں انا اذا لظالمون، پھر تو ہم کیا ہیں، ظالم ہوں گے نا، پھر تو ظلم کرنے والے ہوں گے، قصور کسی کا وہ سزا کسی کو دی جائے۔ معلوم ہوا جہاں سلطنت انصاف والی ہو، جہاں حکومت پہ تخت پہ بیٹھنے والے انصاف کرنے والے ہوں، وہ مجرم ہی کو سزا دیتے ہیں، باقی عوام کو تنگ نہیں کیا کرتے۔ چونکہ کل ہمارا 14 اگست بھی ہے، یوم پاکستان بھی ہے، اس واقعے کی نسبت آپ ذرا غور کریں کہ انصاف جہاں پہ ہوتا ہے وہاں ملک ترقی کرتے ہیں، اور جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ملک ترقی نہیں کرتے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج جمعے میں بھی ہوا، بس ایک واقعہ ان کا سنا دوں، اجازت ہے؟ بس آخری واقعہ میں نے فجر کے درس میں بھی سنایا تھا، لیکن چونکہ اب ساتھی کئی نئے آئے ہوئے ہیں۔ جبلہ بن ایم مسلمان ہوا، شہزادہ تھا، شہزادہ جب مسلمان ہوا نا اور اسلام قبول کر کے مدینہ آیا، تو جب یہ بڑے بادشاہ لوگ، وڈیرے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کا اسلام لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پورے ملک میں اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ آسان ہو جاتی ہے۔ کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا، ہمارے جماعت والے ساتھی جاتے ہیں، لوگ ان کو نہیں جانے دیتے، وڈیرا چودھری علاقے کا اگر وہ کہتا ہے آؤ جی آؤ، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، تو پھر وہ مجبوراً سب لوگ بات سنتے ہیں۔ تو غسان کا وہ شہزادہ جبلہ بن ایم جب وہ ایمان قبول کر کے مدینہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، امیر المومنین بڑے خوش ہوئے، آپ اس کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، یعنی عزت دی اس کو، مدینہ لے کر آئے، کھانا اپنے ساتھ کھلایا، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، بڑی عزت بڑے احترام کے ساتھ رکھا۔ اس نے کہا میں مکہ جاتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، فرمایا میں بھی ساتھ جاؤں گا، یعنی اس کا اور احترام دیا، خود ساتھ گئے، وہاں مکہ کے گورنر سے کہا کہ اس کا خوب احترام کرو، بادشاہ مسلمان ہوا ہے، بڑا فائدہ ہوگا، دعوت کا کام چلے گا۔ اب وہ نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی وہ غرور اور تکبر دماغ میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اچھا تو وہ طواف کر رہا ہے، لمبی چادر پہنی ہوئی ہے، لمبا، عرب کے خاص کر وڈیرے لوگ بڑی لمبی چادر پہنا کرتے تھے، گھسیٹ کر چلتے تھے۔ ایک بدو، ایک غلام، اس کو شوق ہوا کہ دیکھوں یار یہ بندہ کون ہے جس کو امیر المومنین اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا پاؤں اس جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ اب وہ بادشاہ شہزادہ تکبر سے بھرا ہوا
وہ غریبوں کو اپنے قریب نہیں پٹکنے دیتے تھے، چادر پہ پاؤں کہاں رکھنے دیتے۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے زور کے ساتھ مکہ مارا اس کے ناک پر، اتنا زور سے مارا کہ اس بیچارے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا تجھے نظر نہیں آتا تو نے میری چادر پہ پاؤں کیوں رکھا ہے؟ اور اس نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں امیر المومنین کو۔ اس نے کہا دس کی کر لے سے تو میرا۔ وہ سمجھا تھا کہ عمر میرے مقابلے میں اس کی بات کہاں سنیں گے، میرا تو استقبال کر رہے تھے، مجھے تو کھانا ساتھ کھلا رہے تھے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے آج کل اگر پولیس والا کسی وڈیرے کے بیٹے کو روکے نا تو وہ آگے کہتا ہے اچھا مجھے روک رہا ہے، مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، عہدے کا تڑی دیتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ایک کرنل کی بیوی سیدھی ہو گئی تھی پولیس والے نا، میں کرنل کی بیوی ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، جبلہ بن ایام نے کہا کہ تم جاؤ بتاؤ امیر المومنین کو بتاؤ، تو یہ پتہ نہیں میں کون ہوں، میں شہزادہ ہوں، جا لگا شکایت۔ وہ غلام خون اس کا بہہ رہا ہے، سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاتا ہے، امیر المومنین وہ جو تمہارا مہمان نو مسلم آیا ہے اس نے مجھے مارا ہے اور یہ ہڈی توڑ دی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ عمر تو بے قرار ہو گئے، اور فرمایا کہ جلدی اس کو پکڑ کے حاضر کرو میرے سامنے۔ وہ 1 منٹ میں گئے، جبلہ کو گرفتار کیا اور پکڑ کے عمر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ فرمایا ادھر سامنے کھڑا ہو جائے اس غریب کے ساتھ، ادھر نہیں بیٹھنا۔ وہ تجھے اس لیے بٹھاتے تھے کہ تم اسلام لے کر آیا تھا کہ شاید تو یہ نہ سمجھے کہ اسلام والے کسی کی عزت نہیں کرتے۔ وہ ہمارا احترام تھا مہمانوں کے ساتھ، جو برتاؤ تو نے دیکھا، اب ہمارا عدل بھی تو دیکھے گا۔ وہ اور معاملہ تھا، اب یہ معاملہ اور ہو گیا ہے۔ اب کہا سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اسے یہ سن کر ہی حیرانگی ہوئی کہ یہ وہی امیر المومنین ہے جو مدینہ سے باہر میرا استقبال کر رہا تھا، جو اپنے ساتھ کھانا کھلا رہا تھا، تیور ہی بدل گئے۔ سامنے کھڑا ہوا، کیوں مارا ہے اس کو؟ امیر المومنین اس نے پاؤں رکھا میری چادر پر۔ فرمایا غلطی سے اگر پاؤں آ ہی گیا تھا ایک غریب کا تو اس کی یہ کہاں سے سزا ہوئی کہ اس کی مار کے ہڈی توڑ دو؟ اگر جان بوجھ کر بھی چادر پہ پاؤں آ جاتا تو یہ سزا تو نہیں تھی نا کہ اس کو مار کے ہڈی توڑ دینی تھی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ابھی تیری ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے ابھی، لیکن چونکہ تو نو مسلم ہے، ابھی تجھے اتنا پتہ نہیں ہے اسلام کے قوانین کا، اس لیے تجھے اتنی رعایت دیتے ہیں، 1 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ اس 1 دن میں اس غریب سے معافی مانگ، اس کو راضی کر جس کو تو نے مارا ہے۔ اگر یہ معاف کر دے تو ہم معاف کر دیں گے، اور اگر اس غریب نے معاف نہ کیا تو کل اس ٹائم تیرے ناک کی ہڈی کو توڑ دیا جائے گا۔ آج ہم بھی مدینے کی ریاست کا نام لیتے ہیں، یہ ہے مدینے کی ریاست جس کے اندر اتنا عدل تھا، جس کے اندر اتنا انصاف تھا۔ اب جبلہ بن ایم نے، آپ خود سوچیں کہ چادر کے اوپر پاؤں برداشت نہیں کیا تو وہ معافی مانگتا تھا، وہ اس غریب کے سامنے ہاتھ کہاں جوڑتا تھا؟ اس کا تو جناب دماغ شارٹ ہو گیا کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا میرے خلاف، سوچتا کیسے کروں، اور یہ بھی سمجھ گیا کہ عمر اب رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ رات تک اس کو نیند نہ آئی، کروٹیں بدلے، اور رات کے پچھلے پیر چھپ کر کے بھاگ گیا، وہاں سے واپس چلا گیا اپنے ملک۔ صبح جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر محفل لگائی، پھر حاضر ہوا وہ غریب بھی، ہاں جی جبلہ کو بھی حاضر کرو، امیر المومنین وہ تو کہیں رات کو بھاگ گیا ہے۔ آپ خود سوچیں جس کے ایمان لانے پر عمر اتنے خوش ہوئے تھے، اس کے بھاگ جانے پر کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے سر پکڑا، افسوس کر کے بیٹھ، یوں جیسے نا بندہ افسردہ ہوتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ محفل میں خاموشی طاری ہو گئی، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ کافی خاموشی کے بعد ایک آدمی نے ہمت کی اور کہا امیر المومنین آپ کاش کہ کچھ نرمی کرتے اس کے ساتھ، پورے ملک کا شہزادہ آیا ہوا تھا، تھوڑی نرمی کرتے تو پورے ملک کے اندر اسلام پھیلتا، کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں میرا بھی یہی دل چاہتا تھا کہ نرمی کروں۔ سچ پوچھتا ہے
دل میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ نرمی کروں، لیکن جب اس غریب نے آنسو بہاتے ہوئے مجھے کہا، میرے دل میں خیال آیا عمر کل رب کی عدالت میں تو نے پیش ہونا ہے۔ اگر رب نے پوچھ لیا، ایک طرف شہزادہ تھا، ایک طرف میرا غریب بندہ تھا، عمر تو نے شہزادے کا خیال کیا اور میرے اس غریب بندے کا خیال نہ کیا تو میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ پھر میں نے جھنجھوڑا اپنے دماغ کو اور میں نے کہا عمر تم فیصلہ انصاف کا کر، باقی فیصلے رب پہ چھوڑ دے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ عدل کا کیا ہے۔ اسلام پھیلا نہ پھیلے یہ تو اب رب کی مرضی ہے۔ ہم نے جو اس کی عزت کی تھی وہ اسلام کے لیے کی تھی، کوئی لالچ نہیں تھی، اور ہم نے جو عدل کا فیصلہ کیا یہ بھی رب کی رضا کے لیے کیا تھا، یہ بھی اسلام کا قانون تھا۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، ہمارے اس فیصلے سے دن قیامت کے رب کے سامنے شرمندگی ہمیں نہیں ہوگی۔ تو یہ ہیں عادلانہ فیصلے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے عادلانہ فیصلے نصیب فرمائے، اور جو بیان ہوا جو سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔